الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے موضوع پر سیر حاصل گفتگو کرنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ جو بھی اختیارات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ تھے۔ اللہ تعالیٰ رب ذوالجلال ہے، مالک الملک ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، جس سے جو چاہتا ہے وہ لے لیتا ہے۔ اس کی عطا پر کوئی پابندی نہیں، وہ ہر بندے کو اس کی حیثیت کے مطابق قدرت، طاقت، قوت اور اختیار عطا فرما دیتا ہے، اور کوئی اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں، کوئی اس سے باز پرس کرنے والا نہیں۔ وہ جس کو چاہے عطا کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں، جسے جتنا چاہے عطا کر دے، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے۔ وہ ازل سے اپنی مخلوق کو نواز رہا ہے اور ہمیشہ نوازتا رہے گا۔ انسانوں کی ساری ضروریات اور حاجات کو پورا کرنے کے باوجود بھی اس کے خزانوں میں ذرہ بھر کی کمی بھی نہیں آتی۔ تو خود قرآن حکیم اور احادیث کے اندر یہ گواہیاں موجود ہیں۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 20 میں رب کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اور تمہارے رب کی عطا پر روک نہیں۔ اسی طرح سے سورہ صاد کی آیت نمبر 39 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حساب، یہ ہماری عطا ہے، اب تو چاہے تو احسان کر یا روک رکھ، تجھ پر کچھ حساب نہیں۔ اسی طرح سورہ الکوثر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 71 فرمایا گیا انما انا قاسم واللہ یؤتی، یعنی اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم فرماتا ہوں۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا اور آپ کے استنجا اور وضو کے لیے پانی لاتا رہا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مانگ ربیعہ، کیا مانگتا ہے؟ تو جواب آیا آپ سے جنت کی رفاقت مانگتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ اور کچھ؟ تو جواب آیا یہی کافی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرو، اور یہ مسلم کی حدیث نمبر 226 ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6330 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، اللہ جو تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غریب صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دفعہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صرف مالدار لوگ درجات اور دائمی نعمتیں حاصل کر گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے؟ تو جواب آیا وہ ہماری طرح نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہماری طرح جہاد بھی کرتے ہیں، اور وہ اضافی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس مال ہے ہی نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد الحمدللہ 33 مرتبہ، سبحان اللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھا کرو، تم ان سے زیادہ درجات حاصل کر لو گے۔ رب کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے انبیاء کے اوپر بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہیں۔ ہر مومن اور مسلمان پر لازمی ہے کہ وہ اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ عام بندوں پر اللہ تعالیٰ کی عام عنایت ہوتی ہیں اور اس کے خاص بندوں پر اس کی خاص عنایتیں ہوتی ہیں۔ یعنی جو صالحین ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں اور انبیاء اکرام علیہم السلام ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص نوازشات ہوتی ہیں، جبکہ امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، رحمت کون و مکان ہیں،
طبیب دو جہاں ہیں۔ آپ پر تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار کرم، فضل، لطف، عطا اور سخا کی حد کر دی، اتنا کچھ عطا کر دیا جس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ تو اتنا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار فرمایا کہ مشرکین مکہ کے مطالبہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا، اور یہ بخاری کی حدیث نمبر 513 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے جب لغزش ہو گئی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ تقریباً 300 سال تک اللہ تعالیٰ کے آگے روتے رہے اور معافی مانگتے رہے، لیکن آپ کو معافی نہ ملی۔ بالآخر آپ کے ذہن میں ایک چیز آئی کہ جب مجھے پیدا کیا گیا تھا، میرے جسم میں روح پھونکی گئی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ کے عرش پر میں نے لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ تو رب تعالیٰ کا نام ہے، لیکن ان کے ساتھ جو محمد الرسول اللہ ہے وہ یقیناً کسی عظیم ہستی کا نام ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر آپ سے معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ آپ دیکھیں کہ کن الفاظ کے ساتھ آپ نے معافی مانگی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، یعنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے اللہ تیرے سے سوال کرتا ہوں، میری بخشش فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش فرما دی۔